یہ بات ہے اس خواب کی جس نے ایک معصوم بچے کو حکمران بنا دیا۔ اے یعقوب کے بیٹوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے منصوبے اللہ کی تدبیر پر بھاری پڑ جائیں گے؟ یہ بات ہے اس کنویں کی جس کے اندھیرے نے روشنی کا راستہ دکھایا۔ کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ بات ہے اس عورت کی جس نے دروازے بند کر کے کہا حی لک، آ جاؤ، اور جواب ملا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم اس قصے کی بات کریں گے جسے خود خدا نے احسن القصص یعنی کہانیوں میں سب سے بہترین کہانی کہا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، سورہ یوسف۔ ہمارے گھروں میں اکثر پریشانی کے وقت یا جب کوئی کھو جائے تو سورہ یوسف پڑھی جاتی ہے، مگر افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورہ آخر نازل کیوں ہوئی۔ کیا وجہ تھی کہ مکہ کے مشرکین جو کل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنے لگے؟ اے محمد، بتاؤ وہ کون سا نبی تھا جو شام یعنی سیریا سے مصر ایجپٹ گیا تھا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، یہ سوال کس نے سکھایا تھا انہیں؟ اور 1400 سال پرانی یہ کہانی آج ہماری ڈپریشن اور انگزائٹی بھری زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اسکالرز اور مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی جسے اسلامک ہسٹری میں عام الحزن یعنی غم کا سال، ایئر آف سورو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابھی وہ اس غم سے نکلے بھی نہیں تھے کہ ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مکہ والوں کا ظلم بڑھ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں پتھر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس تھے، دل بہت بھاری تھا۔ تبھی مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ اب وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کا۔ وہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسا سوال بتاؤ جو محمد کو لاجواب کر دے۔ یہودیوں نے کہا اس سے پوچھو کہ بنی اسرائیل یعنی چلڈرن آف اسرائیل تو شام کے رہنے والے تھے، وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ وہ کون سا نبی تھا جسے اس کے بھائیوں نے دھوکہ دیا؟ اگر یہ نبی ہے تو اسے پتا ہوگا۔ مکہ کے سردار خوشی سے جھوم اٹھے، بس اب پکڑا جائے گا۔ وہ بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ کون سا نبی تھا جو شام کی سرزمین سے مصر گیا؟ یہ سوال صرف علم کا نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ اے محمد، اگر تمہارے پاس آسمان سے خبر آتی ہے تو بتاؤ یعقوب کے خاندان کا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس بار وہ صرف جواب نہیں لائے بلکہ وہ ایک تسلی لائے، ایک مرہم لائے اس غم کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ ہم نازل کرتے ہیں تم پر اے نبی بہترین قصہ، سورہ یوسف۔ اللہ نے صرف ہسٹری نہیں بتائی بلکہ یہ بتا دیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے ستایا ویسے تمہیں بھی اپنے ستا رہے ہیں۔ جیسے وہ کنویں سے نکل کر تخت پر بیٹھے ویسے ہی تمہارا دین بھی غالب آئے گا۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں۔ اس پوری سورہ کا سینٹرل تھیم یا مرکزی خیال ایک آیت میں چھپا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر پوری طرح حاوی یا ڈومیننٹ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت 21، اس کا مطلب دنیا کچھ بھی پلان کر لے، بھائی کنویں میں ڈال دیں، زلیخا تہمت لگا دیں، جیل کی دیواریں قید کر لیں، جو اللہ کا پلان ہے وہی ہو کر رہے گا۔ شروع ہوتا ہے حسد یعنی جیلسی سے۔ بھائیوں نے کہا یوسف بابا کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، اسے مار دو یا کہیں پھینک دو۔ سوچئے یہ کون ہے؟ یہ نبی کے بیٹے ہیں، لیکن حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک چھوٹا بچہ
गहरा कुआं और ऊपर से अपनों की बेवफाई, क्या वो डरे होंगे? बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ने वही यानी रेवलेशन भेजी। घबराओ मत यूसुफ, एक दिन तुम इन्हें इनका ये काम याद दिलाओगे। फिर वो कुएं से निकले तो गुलामी में आ गए, अजीज मिस्र के महल में। जवानी आई, खूबसूरती आई। हदीस में आता है, सही मुस्लिम 162, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज की रात यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और फरमाया, यूसुफ को दुनिया का आधा हुस्न यानी ब्यूटी दिया गया है। उस हुस्न को देखकर अजीज की बीवी फिसल गई। दरवाजे बंद किए, माहौल बनाया। कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। आज हमारे लिए ये सबसे बड़ा लेसन है। जब कमरे बंद हो, इंटरनेट ऑन हो, कोई देखने वाला ना हो, तब माज़ अल्लाह कहना ही असली ईमान है। जब उनके भाइयों ने आकर याकूब अलैहिस्सलाम को खून भरी कमीज दिखाई और झूठ बोला, Oh, my sorrow for Joseph. Perhaps beautiful patience is most fitting now. तो याकूब अलैहिस्सलाम का रिएक्शन क्या था? चिल्लाई नहीं, कपड़े नहीं फाड़े। उन्होंने कहा, फसब्रुन जमील, बस अच्छा सब्र ही मेरे लिए बेहतर है। आयत 18। स्कॉलर्स पूछते हैं, ये सब्र जमील क्या होता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, ऐसा सब्र जिसमें इंसान अल्लाह के सिवा किसी और से शिकवा यानी कंप्लेन ना करे, यानी दिल दुखा है, आंखें रो रही हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं कि अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। वक्त का पहिया घूमा, जो बच्चा कुएं में था वो मिस्र का वजीर बना। ये सिर्फ एक कायद नहीं थी, ये अल्लाह की तदबीर का पहला कदम था। जो भाई मारने आए थे वो आज भिखारी बनकर सामने खड़े थे। हमें कुछ गल्ला यानी ग्रेन दे दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो बदला ले सकते थे, गर्दनें उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। यही जुमला फतह मक्का के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों से कहा था। देखा आपने कनेक्शन? सूरह यूसुफ नबी को तैयार कर रही थी उस दिन के लिए। तो सवाल ये है, 1400 साल पुरानी इस कहानी का आज मेरी और आपकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? अगर आप डिप्रेशन में हैं तो याद रखिए, याकूब अलैहिस्सलाम भी गम से निढाल थे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप पर झूठा इल्जाम लगा है तो याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल काटी थी बिना किसी गुनाह के। अगर आपके अपने आप के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो याद रखिए, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, जीत अल्लाह के प्लान की होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सीरत और कुरान की वीडियोस बनाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक और कम्युनिटी ज्वाइन करना हमें मदद करता है कि हम बेहतर क्वालिटी कंटेंट ला सकें। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। अगली वीडियो मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।